جہاں میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے۔ السلام علیکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا وكذلك الخروج كذبت قولهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وأصحاب الأيكة وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال جل وعلا في القرآن العظيم أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبينة تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وقال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن ولا يرى بعضهم بعضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر جنتان من فضة آنيتهما وما فيها وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيها وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. حاضرین جمعہ، معزز سامعین کرام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اس کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا اور مبعوث کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یوں ہی نامراد برباد بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت، ہماری کامیابی، ہماری کامرانی، ہماری فلاح بہبودی، ہماری بھلائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر نازل کیا
بعد ہو لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خاص کر ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہماری خاطر مصیبتوں کو تکلیفوں کو جھیلا برداشت کیا۔ دوستوں اور بزرگوں، آج 9 اکتوبر 2015 ہے۔ عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو جنت کے تعلق سے کچھ باتیں واضح کی تھی، اور آج بھی جنت ہی کے تعلق سے کچھ باتیں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ 7 پوائنٹ پہلے میں نے بیان کیا تھا، اور آج انشاءاللہ رب العالمین جنت ہی کے تعلق سے 9 پوائنٹ بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو، پھر تمام سامعین کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے آئیے میں آپ لوگوں کو اس حدیث کی طرف لے کے چلتا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنتیوں کے کھانے پینے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر جنتی کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی، اور بلغم اور تھوک سے وہ لوگ پاک ہوں گے۔ یعنی جنت کے اندر جنتی انسان سب کچھ کھائے گا، ہر چیز جو اس کا دل کہے گا، جو اس کو من بھائے گا، سب چیز کھائے گا، لیکن ان کو پیشاب اور پاخانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی لوگ جب سب کچھ کھائیں گے، دنیا کے اندر انسان تھوڑا کھا لیتا ہے، تھوڑا سا پانی پی لیتا ہے، اس کو پیشاب پاخانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جنت کے اندر انسان جب سب کچھ کھائے گا جنتی آدمی، تو اس کو پیشاب پاخانے کی ضرورت کیوں نہیں ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی انسان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ڈکار اور جو اس کے جسم سے پسینہ نکلے گا اسی کے ذریعے اس کا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے جنتی انسان کو صرف ایک ڈکار آئے گا، اور جو اس کا پسینہ اس کے جسم سے نکلے گا کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگی۔ کستوری ایک خوشبو کا نام ہے، اس سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگی، اور وہ پسینہ اور اس ڈکار کے ذریعے سے اس کا پورا کھانا پینا ہضم ہو جائے گا، اور بلغم اور تھوک سے وہ لوگ پاک ہوں گے۔ جنت کے اندر انسان نہ تھوکے گا، نہ اس کو کبھی بلغم آئے گا، نہ پیشاب اور پاخانے کی ضرورت ہوگی۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ آئیے دوسرا پوائنٹ جنت کے برتن کے تعلق سے میں بتاؤں کہ انسان کا جنت کے اندر جو برتن استعمال کرنے کے لیے ملے گا وہ کس چیز کا برتن ہوگا۔ دنیا کے اندر انسان مٹی کا برتن دیکھتا ہے، اور اسی طریقے سے لوہے کا برتن دیکھتا ہے، اسٹیل کا برتن دیکھتا ہے، لیکن جنت کے اندر اللہ رب العالمین کون سا برتن دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں جنتان من فضۃ آنیتہما وما فیہا، جنت کے اندر 2 باغ ایسے ہوں گے، 2 باغیچے ایسے ہوں گے کہ جس کے اندر ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ یعنی 2 باغ جنت کے اندر ایسے ہوں گے جس کی ہر چیز چاندی کی ہوگی، یہاں تک کہ اس کے برتن بھی چاندی کے ہوں گے۔ جنتان من ذہب آنیتہما وما فیہا، اور جنت کے اندر 2 باغ ایسے بھی ہوں گے کہ ہر چیز سونے کی ہوگی، کوئی بھی چیز ہوگی ہر چیز سونے کی ہوگی۔ وما بین القوم وبین ان ينظر الى ربهم الا رداء الكبر على وجهه فی جنت عدن۔ یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 4878۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگے کہ جنتی
انسان اور اللہ رب العالمین کے درمیان صرف ایک پردے کا، ایک چادر کا حائل ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے چہرے پر ایک چادر ہوگی جو اللہ رب العالمین کے چہرے کو ڈھکے رہے گی، بس خالی اتنا فرق ہوگا۔ اللہ رب العالمین اور جنتی آدمی دونوں آمنے سامنے رہیں گے، بس صرف ایک چادر کا فرق ہوگا۔ علی وجہہ فی جنت عدن، یعنی اللہ رب العالمین کے چہرے پر صرف ایک چادر ہوگی جو اس کے چہرے کو چھپائے رہے گی۔ اسی طریقے سے جنت کے اندر بالا خانے بھی ہوں گے۔ بالا خانے سے مراد درہ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں۔ ابھی اس مسجد کے اوپر ایک در، دو در، تین درہ، چار درہ بنا لیجئے، اسی کو بالا خانے بولتے ہیں۔ بالا خانوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ زمر آیت نمبر 20، لیکن الذین اتقوا ربہم، ہاں وہ لوگ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، جو لوگ متقی پرہیزگار نیک انسان ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، لہم غرف من فوقہا غرف مبینہ، ان کے لیے بالا خانے ہوں گے اور بالا خانوں کے اوپر بھی اور بالا خانے ہوں گے۔ تجری من تحت الانہار، اور ہر بالا خانے کے نیچے سے اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر نہر جاری کر دیا ہے، نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اور اللہ رب العالمین کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جو بالا خانے ہوں گے پے در پہ، ایک در کے اوپر دوسرا در، ان دونوں کے درمیان اتنا فرق ہوگا جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فرق رہتا ہے۔ ایک درہ اور دوسرا درہ کے درمیان اتنا فرق ہوگا۔ اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسا بالا خانہ تیار کر رکھا ہے، ایسا اللہ رب العالمین نے گھر تیار کیا جنت کے اندر، اندر سے اگر دیکھیں گے تو باہر کو نظر آئے گا اور اگر باہر سے دیکھیں گے تو اندر کا پورا چیز نظر آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر ایسے بالا خانے تیار کر رکھے ہیں۔ اور یہ کن لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ مسلسل پے در پہ کانٹینیو روزہ رکھتے ہیں رمضان المقدس کے مہینے میں، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں راتوں راتوں کو جاگ کر کے، پوری دنیا جب سو رہی ہوتی ہے اس وقت ایک بندہ، ایک انسان جب نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ جنت تیار کر رکھی ہے، یہ بالا خانے۔ اور اسی طریقے سے چوتھی پوائنٹ، جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک خیمہ بھی تیار کر رکھا ہے جنتیوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2838، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للمؤمن فی الجنت، کہ بے شک مومنوں کے لیے فی الجنت، جنت کے اندر، لخیمۃ من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفہ، ایک ایسا خیمہ تیار کر رکھا ہے جو اندر سے موتیوں سے تراشا ہوا خیمہ، وہ خیمہ موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مومن بندے کے لیے جنت کے اندر موتیوں سے تراشے ہوئے خیمے تیار کر رکھا ہے۔ طولھا 60 میلا، اس کی لمبائی 60 میل ہوگی، 1 میل کا مطلب 40 کلومیٹر، اور 60 میل کا مطلب 240 کلومیٹر ہو گیا۔ اتنا لمبا چوڑا اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے لیے خیمہ تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، للمؤمن فیہا اہلون، جس کے اندر مومنوں کی بیویاں رہیں گی، یعنی جنتی جو لوگ ہوں گے وہ جنت کے خیمے کے اندر صرف انہی لوگوں کی بیویاں رہیں گی۔ للمؤمن فیہا اہلون، اس مومن کے لیے، اس انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر جو حورین کو تیار کر رکھا ہے اسی خیمے کے اندر رہیں گی۔ یطوف علیہم المؤمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ اپنے بیوی کے پاس باری باری جائے گا، فلا یرا بعضهم بعضا، جو بیویاں ہوں گی وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گی، یعنی ایک انسان، ایک جنتی بندہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا، حور کے پاس جائے گا، اور پھر واپس آ جائے گا، پھر دوسرے کے پاس جائے گا، لیکن ایک بیوی دوسرے بیوی کو نہیں دیکھ سکے گی۔ اللہ رب العالمین نے ایسا انتظام جنت کے اندر تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے جنت کے اندر درخت جو ہوگا اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک بہت بڑا درخت ہوگا،
اس کا سایہ اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ 100 سال تک کنٹینیو اگر ایک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے گا لیکن اس کی لمبائی تک نہیں پہنچ سکے گا، اتنا لمبا چوڑا سایہ ہوگا جنت کے اندر۔ ایک درخت کا حال یہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے صرف جنت کے لوگوں کے لیے یہ چیزوں کو تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بازار کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر جمعہ کے دن بازار لگے گا، جنتی لوگ بازار کو جائیں گے، اتر سے ایک ہوا چلے گی جس سے ان کے کپڑوں پر، ان کے چہروں پر دھول پڑ جائے گی، مٹی پڑ جائیں گے، اور وہ جنت کی مٹی ہوگی جو کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگی۔ وہ مٹی ان کے جسم پر پڑتے ہی وہ اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا جب وہ لوگ بازار کر کے اپنی بیویوں کے پاس آئیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی رب کعبہ کی قسم ہے یہاں سے تم جانے کے بعد اور خوبصورت نظر آ رہے ہو، اس کا راز کیا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر جو مٹی تیار کر رکھی ہے وہ مٹی ہمارے اوپر، ہمارے چہروں کے اوپر آ گری ہے، اسی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمارے چہروں کو اور خوبصورت بنا دیا ہے۔ وہ جنتی آدمی بھی اپنی بیویوں سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم تم بھی بہت زیادہ خوبصورت آج کے دن لگ رہی ہو۔ یہ حدیث میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا جنت کے نہر کے تعلق سے، جب میں معراج کی رات جنت میں گیا تو میں نے وہاں پہ کیا دیکھا کہ جنت کے اندر ایک ایسا نہر ہے جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے جبریل امین یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حوض کوثر ہے جس کو اللہ رب العالمین نے صرف آپ کے لیے بنایا ہے، یعنی حوض کوثر جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جنتی لوگ ہوں گے سب لوگوں کو پانی پلائیں گے، اللہ رب العالمین نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ حوض کوثر کو تیار کر رکھا ہے جس کی پانی اتنی میٹھی ہوگی اور خوشبودار ہوگی کہ انسان اگر ایک بار اس کو پیے گا تو پھر دوبارہ اس کو پیاس کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جنت کے محلات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت کے اندر گیا، ایک سونے کا محل دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے پوچھا کہ اے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بتائیے کون سے آدمی کا محل اللہ رب العالمین نے پورے سونے کا گھر بنایا ہے، محل بنایا ہے، یہ کون سے شخص کا ہے، کون سے آدمی کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریش کے ایک آدمی کا محل اللہ رب العالمین نے سونے کا بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے جبریل بتائیے وہ قریش کا کون سا شخص ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے اندر یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید وہ میں ہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سوال پوچھتے ہیں جبریل امین سے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ محل اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تیار کر رکھا ہے جو پورا کا پورا سونے کا محل ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور دوسری چیز بتاؤں کہ جنت کے اندر اللہ رب العالمین ایک جنتی انسان کو سب کچھ دے گا لیکن اس سے بڑا انعام، اس سے بڑا اکرام اور ایک چیز ہوگی، وہ کون سی چیز ہوگی؟ سب جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اللہ رب العالمین نے تم سے ایک اور چیز وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ اب پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تمام جنتی آدمی یہ سوال کر بیٹھیں گے اس شخص سے، اس اعلان کرنے والے آدمی سے اللہ رب العالمین نے ہم کو جہنم سے آزاد کیا، ہم کو جنت دے دیا، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا اور انعام کیا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اچانک ایک پردے کو ہٹایا جائے گا، اللہ رب العالمین کی طرف ایک جو پردہ اس کے چہرے پر لگا ہوگا وہ اچانک پردہ ہٹایا جائے گا، تمام جنتی آدمی جب مڑ کر کے اللہ رب العالمین کے چہرے کو دیکھیں گے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے چہرے کو ایک جنتی آدمی صرف دیکھ سکتا ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ چاہے کروڑ پتی انسان ہو چاہے بھکاری انسان ہو، اللہ رب العالمین کا دیدار صرف وہی آدمی کر سکتا ہے جس کو اللہ رب العالمین جنت نصیب کرے گا۔ کون سا انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوگا جو اللہ رب العالمین کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترستا ہوگا؟ اپنے دل کے اندر ہر کوئی یہ محسوس کرتا ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہے کیسا، یہ اتنے بڑا دنیا چلانے والا، اتنا بڑا کارساز، دنیا کا پالنہار، دنیا کا رب، آخر اللہ رب العالمین ہے کیسا؟ اللہ رب العالمین کو دیکھنے کے لیے
ہر آدمی اپنے دل کے اندر یہ بات سوچتا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا اگر دیدار ہو جاتا تو بہت اچھا رہتا. ہر کوئی انسان یہی سوچتا ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین صرف جنتی آدمی کو اپنا دیدار کروائے گا. چنانچہ اللہ رب العالمین کے چہرے کو جب جنتی آدمی دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا اور کہے گا کہ واقعی اللہ رب العالمین نے ہمیں جنت کے اندر پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر کے نعمت اللہ رب العالمین کی دیدار ہے. اس سے بڑھ کر کے نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں اور کچھ نہیں دی ہے. چنانچہ مسلمانوں، اگر اللہ رب العالمین کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو جنتی بنو. جنت کو پانے کے لیے، اللہ رب العالمین کا دیدار کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو دیکھنے کے لیے نماز پڑھنی ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا، اللہ رب العالمین کے تمام احکام بجا لانا ہوں گے. اللہ رب العالمین سے اگر تم محبت کرو گے تو اللہ رب العالمین تم سے بھی محبت کرتا ہے. ایک ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے کتنا محبت کرتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس سے 100 گنا زیادہ محبت کرتا ہے بندے سے. اگر بندہ اللہ رب العالمین کی طرف ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی طرف 100 قدم آگے بڑھاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اور اللہ رب العالمین کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. اور آئیے میں ایک اور آخری چیز بیان کر کے اپنے خطبے کو ختم کروں گا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے پوچھا، اے اللہ رب العالمین، سب سے نچلے طبقے کا جنتی ہوگا وہ اس کی کیا اوقات ہوگی، اور سب سے اونچے طبقے کا جو جنتی ہوگا، جو ہائی کوالٹی کا جنتی ہوگا، اس کی کیا اوقات ہوگی. حضرت موسیٰ نے جب یہ سوال کیا، اللہ رب العالمین سے پوچھا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جنت کے اندر تمام لوگ جب چلے جائیں گے، پورا جنت فل ہو چکا ہوگا، ایک دوڑتا دوڑتا جنتی آدمی آئے گا، کہے گا اللہ رب العالمین تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جنت میں لے جانے کا، آج مجھے جنت میں ڈال دے اللہ رب العالمین. چنانچہ اللہ رب العالمین کہے گا، اے جنتی آدمی بتا، پورا جنت فل ہو چکا ہے، اگر میں تم کو اس کے بدلے دنیا کے راجاؤں کے، دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک مملکت، ایک بادشاہت اگر تم کو پوری میں عطا کر دوں، کیا تم راضی رہو گے؟ وہ انسان کہے گا کہ اللہ رب العالمین میں راضی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کہے گا کہ اے بندے، اس سے بھی بڑھ کر کے میں تم کو 10 گنا اور مملکتیں عطا کروں گا. اس کو اللہ رب العالمین 10 مملکتیں اور 10 حکومتیں دے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ رب العالمین اتنے بڑے خزانے کا مالک اس انسان کو ایک نچلے جنتی کو بنا دیے ہو، سب سے ہائی کوالٹی کا جو جنتی ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولئک الذین اردت غرست کرامتهم بیدہ وختمت علیہا. مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 189. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سب سے ہائی کوالٹی کا جنتی ہوگا، اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کہا، اولئک الذین اردت غرست، میں نے اس کو چن لیا اور میں نے اس کے عزت کو اپنے ہاتھ سے زمین کے اندر گاڑ دیا ہے، وہ ختم تو علیہا، اور میں نے اس پر مہر لگا دی ہے. یعنی جو چیز میں نے اس سے وعدہ کیا ہے اس کے اندر اور کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. وہ کون سی چیز ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، ولم ترى عین، اس چیز کو نہ کسی انسان نے آج تک دیکھا ہے، ولم تسمع اذن، اور نہ کسی کان نے آج تک سنا ہے، ولم یخطر علی قلب بشر، اور وہ چیز میں دوں گا کہ انسان اپنے دل کے اندر وہ خیال بھی نہیں لا سکتا ہے، وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو کیا دے سکتا ہے. اب میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ہم تمام امت مسلمہ کا خاتمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. اللہ رب العالمین ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا. اللہ رب العالمین ہم سب کے گردن کو جہنم کے آگ سے حرام کر دے. جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ رب العالمین جو ہم میں مریض ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک غفور رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم أكبر والله يعلم ما تصنعون